السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ویلکم ٹو یمن ایوا چینل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین۔ یہ ناول ہے تیرے سہارے۔ اس کے رائٹر یمن ایوا ہیں۔ ڈیلی ناولز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں ناول کی 21 ایپیسوڈ۔ میم، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ بریک فاسٹ کر کے ریڈی ہو جائیں تو نیچے آ جائیے گا۔ گاڑی ریڈی ہے آپ کو یونیورسٹی لے جانے کے لیے، رمزی نے ملائکہ کے سامنے آ کر معدب لہجے میں کہا تو سستی سے ناشتہ کرتی ملائکہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اسی فکر میں مبتلا تھی، زمارے جا چکا ہے تو اسے کون یونیورسٹی لے جائے گا یا واپسی کیسے ہوگی؟ ابھی اس کی ڈرائیونگ کلاسز سٹارٹ نہیں ہوئی تھیں۔ زمارے نے ڈرائیونگ کلاس میں ایڈمیشن تو کروا دیا تھا مگر جب تک خود تھا اسے جانے نہیں دیتا تھا۔ اوکے رومی، میری چائے لاؤ۔ وہ رمزی کی ہدایت پر سر ہلا کر رومی کو آوازیں لگانے لگی۔ ناشتہ وہ کر چکی تھی۔ تیزی سے کمرے میں بھاگی اور تیاری کر کے باہر نکلی۔ رومی اس کے لیے چائے بنا لائی تھی۔ اس نے سیب دھو کر ملائکہ کے بیگ میں ڈالا، واٹر بوتل میں فریش ٹھنڈا جوس بنا کر ملائکہ کے ہاتھ میں تھمائی۔ وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھی مگر رومی روزانہ ایسے تیار کرواتی تھی جیسے اسکول اسٹوڈنٹ ہو۔ وہ اس کا سامان اٹھائے لفٹ سے نیچے گاڑی تک چھوڑنے بھی گئی تھی۔ اس کا سامان گاڑی میں رکھا۔ ملائکہ بیٹھ گئی تو رمزی نے ڈور بند کیا اور گاڑی میں سوار ہوا۔ کیا تم مجھے ریسیو کرنے بھی آؤ گے؟ ملائکہ نے راستے میں سوال کیا۔ یس میم، یہ میری ڈیوٹی ہے۔ آپ میرا نمبر بھی سیو کر لیں۔ آپ کو عام روٹین میں کہیں جانا ہو یا شاپنگ وغیرہ کرنی ہو تو آپ کے ساتھ رومی اور ڈرائیور ہوں گے۔ یونیورسٹی لانے اور لے جانے کی ڈیوٹی میری ہے۔ آپ جب بھی فری ہوں مجھے میسج کر سکتی ہیں، میں پہنچ جاؤں گا۔ وہ مؤدب سا بول رہا تھا۔ ملائکہ مطمئن ہوئی۔ یونیورسٹی کا دن معمول کے حساب سے مصروفیت میں گزرا۔ یونیورسٹی میں کلاسز کے دوران زمارے کا میسج آیا تھا کہ وہ پیرس پہنچ چکا تھا۔ اسے بتا کر پوچھا ہوا تھا گویا وہ فری ہے یا نہیں۔ ملائکہ نے کلاس کے دوران میسج دیکھا اور بعد میں جواب دینے کا سوچ کر موبائل رکھ دیا۔ گھر آنے تک وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ رومی نے لنچ بھی زبردستی کروایا۔ وہ چند نوالے کھا کر سونے چلی گئی۔ شام کو ہی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ جمائیاں لیتی وہ سست سی باہر ٹیرس پر موجود جھولے پر بیٹھی تھی۔ رومی نے ٹیبل پر اس کے لیے چائے اور سنیکس رکھ دیے۔ ملائکہ پڑھائی کے لیے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا لائی۔ چائے پیتے ہوئے ابھی وہ لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھی تھی کہ زمارے کی کال آنے لگی۔ ملائکہ نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ کیسی ہو؟ زمارے نرمی سے سوال کر رہا تھا۔ ملائکہ نے سر پر ہاتھ مارا۔ اس نے زمارے سے پہنچنے کا نہیں پوچھا تھا، میسج کا رپلائی نہیں کیا تھا، گھر آ کر کال بھی نہیں کی تھی۔ وہ شرمندہ ہوئی مگر زمارے نے کوئی شکوہ نہیں کیا، نہ اس کی لاپرواہی جتائی تھی۔ وہی فکر، وہی نرمی اور محبت بھرا لہجہ تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کا میسج آیا تھا، میں کلاس میں تھی، گھر آئی تو خیال نہیں رہا، آپ پہنچ گئے؟ ملائکہ نے خفت مٹاتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ وہ اس کی شرمندگی محسوس کرتا آہستگی سے ہنس پڑا۔ میں پہنچ گیا ہوں لیکن ٹھیک نہیں ہوں، ویٹ۔ وہ بولتے ہوئے اچانک کال کاٹ گیا۔ ملائکہ نے حیرت سے موبائل کی اسکرین کو دیکھا اور سر جھٹک کر موبائل ایک طرف رکھتی لیپ ٹاپ پر نظر کی۔ اسی وقت لیپ ٹاپ پر ہی واٹس ایپ پر ویڈیو کال کا نوٹیفیکیشن شو ہوا۔ ملائکہ نے کال اٹینڈ کر کے اسکرین کی جانب دیکھا۔ وہ سامنے بیٹھا تھا، رف سا حلیہ، شرٹ کا ایک بٹن کھلا ہوا تھا، بال سلیقے سے بنے تھے، وجاہت سے بھرپور، لبوں پر نرم مسکراہٹ سجائے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ سو رہے ہیں؟ وہ توجہ سے اسکرین پر نظر گاڑے زمارے کی بجائے پیچھے کے مناظر کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کسی لگژری ہوٹل کے سوئٹ میں موجود تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی پیلس کا کمرہ ہو۔ زمارے بیڈ پر نیم دراز تھا۔ نہیں، یہاں آتے ہی میٹنگ میں جانا پڑا تو اب تھکن ہو رہی تھی۔ تمہیں دیکھ لیا ہے، اب ٹھیک ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے توجہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ڈھیلے سے ٹراؤزر شرٹ میں وہ بالوں کی ٹیل پونی بنائے ہمیشہ کی طرح لاپرواہی سے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، دوسرے ہاتھ سے وہ چپس کھانے میں مصروف تھی۔ اس کی بات پر تھوڑی جھیمپی، رخساروں پر گلابی پن سا پھیلا تھا۔ تمہیں یہ روم اچھا لگ رہا ہے؟ میں نے تو تم سے کہا تھا میرے ساتھ آ جاؤ، تمہارے پاس آپشن تو تھا۔ زمارے نے اس کی پرشوق نظروں کو مسلسل اپنے اطراف میں گھومتا دیکھ کر نرمی سے کہا۔ وہ مایوسی سے نفی میں سر ہلاتی پیچھے ہو گئی۔ میں نے ایک AI مووی میں ایک CEO کا روم دیکھا تھا، بالکل ایسا ہی تھا، گلاس والز اور نیٹ گلاسy سا۔ وہ ایک بلینئر تھا۔ اس بلڈنگ کا فلور
ایس پورا اس کے پاس تھا، اور ایک لڑکی جو اس بلڈنگ کے ہال روم میں ویٹریس کی جاب کرتی تھی، اسے کلیننگ کے لیے ایس فلور پر بھیجا جاتا ہے جہاں وہ اس بلینئر سے سامنا کرتی ہے۔ وہ سوٹ بالکل ایسا ہی تھا۔ آئی ونڈر ایسی جگہ پر رہنے کا ایکسپیرینس کیسا ہوگا۔ ملائکہ پرجوش سی اسے مووی کا بتاتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم خود دیکھ لینا کیسا لگتا ہے، میں تمہیں نیکسٹ ٹائم ہنی مون پر یہاں لے آؤں گا۔ وہ اس کے شوق کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا۔ وہ ہنی مون کا سن کر ملائکہ کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیلی جسے اس نے رخ موڑ کر چھپایا تھا، مگر زمارے دیکھ چکا تھا۔ میں ابھی فری نہیں ہوں، فرسٹ سیمسٹر کی بریک ہوگی مگر اس میں ابھی بہت وقت ہے، اور میرا پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہوا۔ وہ کندھے اچکائے بے نیازی سے بول رہا تھا، مگر لہجہ ایسا تھا جسے کہتی ہو اب کیا کریں۔ میں تمہاری اسٹڈیز کے بعد جانے کا کہہ رہا تھا، زمارے نے بے اختیار کہا لگا کر کہا۔ ملائکہ خفت زدہ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین سامنے سے ہٹا گئی۔ زمارے اس کی خفگی سے محظوظ ہوا، وہ ناراضگی کے اظہار میں چہرہ چھپا چکی تھی۔ اگر تم پہلے آنا چاہتی ہو تو میں تمہیں ابھی بلوا سکتا ہوں، تم جانتی ہو میں تمہیں اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا۔ اگر تمہیں جلدی نہ ہوتی تو ہم تمہاری اسٹڈی کا ایک ایئر لیٹ کر دیتے اور ہنی مون منا لیتے۔ وہ نرمی سے بولتا اسے دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں بے تحاشا نرمی تھی۔ ملائکہ کے چہرے پر بکھری لٹوں کو دیکھتے ہوئے وہ خود پر ضبط کر گیا۔ وہ قریب ہوتی تو ہاتھ بڑھا کر چھو لیتا، اس کے بالوں کو خود اپنے ہاتھوں سے سمیٹ لیتا۔ میں نے کب ایسا کہا ہے؟ اب مجھے پڑھنا ہے، بائے۔ وہ بوکھلا کر بولتی کال کاٹ گئی۔ زمارے کی نظریں اس ویڈیو کال پر بھی ایسی گہری محسوس ہو رہی تھیں کہ ملائکہ کے لیے نظریں ملانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جب پاس تھا تو کیا ایسے ہی دیکھتا تھا؟ ملائکہ نے کبھی محسوس کیوں نہیں کیا؟ وہ سوچ کر ہی پزل سی ہو گئی تھی۔ زمارے کال کٹنے پر سرد آہ بھرتا سیاہ اسکرین کو تکنے لگا۔ اب ایسی محبت یا بے تابی نہیں تھی کہ ملے بغیر پاگل سا ہو جاتا یا چھونے کے لیے بے چین ہوتا، مگر ہاں تھوڑی اداسی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے تنہا زندگی گزارنے کا عادی تھا، کسی مشین کی طرح، پہلے صرف پڑھائی پھر صرف جاب اور بس۔ بچپن سے اب تک اس نے ایک ہی پیٹرن پر زندگی گزاری تھی، کسی شہزادے کی طرح، خاص اصولوں پر، مخصوص انداز میں۔ بیگم راضی نے ان دونوں بھائیوں کو بچپن سے ہی بہت سختی سے پالا تھا تاکہ ان کی ماں کی وجہ سے مڈل کلاس لوگوں والی کوئی جھلک غلطی سے بھی نہ آئے۔ ایسے زمارے راضی کو زندگی سے بھرپور، ہنستی مسکراتی اور ہر اصول و پابندی سے بالاتر ملائکہ کا ہر انداز انوکھا لگتا تھا۔ شروع میں اپنی تربیت اور فطرت کی وجہ سے وہ اس کے مزاج سے تھوڑا تنگ ہوا تھا، مگر اب اسے لگتا تھا اس کی بلیک اینڈ وائٹ زندگی میں اگر کوئی رنگ بھر سکتا تھا تو وہ ملائکہ کا وجود ہی تھا۔ لاپرواہ، بے نیاز اور اطمینان سے بھری ہوئی، وہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ اب کچھ شوق میں مبتلا سا ہوا تھا اور زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے جوش محسوس کر رہا تھا۔ وہ ملائکہ کی شرم کو سوچتا مسکرا رہا تھا جب آلین کا میسج آیا۔ گرینی تمہارے پینٹ ہاؤس جانے کی تیاری کر رہی ہیں، وہ تمہاری وائف کو دیکھے اور ملے بغیر اب سکون سے نہیں رہ سکتی۔ زمارے یہ میسج پڑھ کر بے چین ہو گیا۔ اس نے فوراً اٹھ کر بیگم راضی کو کال ملائی، مگر انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اس نے فوری ملائکہ کو کال کی، اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ پہلی بار وہ فوری کالز اٹھا رہی تھی۔ ملائکہ، میری بات غور سے سنو، رومی سے کہو میری فیملی سے کوئی بھی آئے تو اس کے لیے ڈور نہیں کھولے گی۔ میری فیملی میں سے کسی کو میرے گھر آنے کی کوئی پرمیشن نہیں، گاٹ اٹ؟ زمارے نے سنجیدگی سے ہدایت دی۔ ملائکہ اس کی بات نہیں سمجھ پائی تھی۔ اوکے، وہ ناسمجھی سے بولی، کچھ الجھ بھی گئی تھی۔ یہ ہدایت بہت اچانک آئی تھی اور زمارے کی فیملی کا ذکر ملائکہ کو ویسے بھی گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس کی پھپھو نے ہمیشہ کہا تھا اسد اللہ صاحب کی پوری فیملی بہت مغرور اور دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں۔ تم پریشان مت ہونا ملائکہ، ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنی فیملی سے ملوانا نہیں چاہتا یا وہ لوگ تمہارے دشمن ہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ میں تمہیں خود ان سے ملوانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی خاموشی محسوس کرتا نرمی سے وضاحت دے رہا تھا۔ اٹس اوکے، میں اصل بات بھی جانتی ہی ہوں، ملائکہ نے مدھم بے نیاز لہجے میں کہا۔ زمارے چونک گیا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا تھا، نہ جانے ملائکہ کس اصل بات کی جانب اشارہ کر رہی تھی۔ مطلب یہ کہ میں جانتی ہوں اسد اللہ انکل ہم لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے، وہ ہم جیسی فیملیز میں اپنے بیٹوں کی شادیاں بھی نہیں کرنا چاہتے، اور انکل ہمیں… ملائکہ پھپھو کی سنی باتوں کو دہراتی ہی جا رہی تھی۔
زمارے شاکڈ سا بے اختیار اس کی بات درمیان میں کاٹ گیا۔ ملائکہ، وہ کچھ بھی چاہیں تم میری وائف ہو، اور اب تمہیں وہ ایکسیپٹ کر لیں گے۔ ایسا کچھ نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ کیا تمہیں یہ سب تمہارے فادر نے بتایا تھا؟ زمارے کو اس کے الفاظ اور اس کی بے یقینی نے پریشان کیا تھا۔ نہیں، پھپھو نے بتایا ہے۔ ہم ایک خاندان ہی ہیں، وہ سب جانتی ہیں، بلکہ سب جانتے ہیں۔ انکل اسد اللہ اچھے بھی بہت ہیں، مشکل میں کام آتے ہیں، بٹ ہمارے درمیان جو کلاس ڈفرینس ہے وہ کبھی ہٹ نہیں سکتا۔ ملائکہ نے ایمانداری سے بتایا۔ زمارے متاسف سا سر ہلانے لگا۔ اب ہم ایک فیملی ہیں ملائکہ، وی آر میرڈ، وی آر ون، اینڈ کسی کی باتوں میں مت آنا۔ مجھے کسی کا کچھ نہیں پتہ، میری فیملی کی سوچ اور شوق بھی میں نہیں جانتا، مگر میرے لیے کوئی کمتر نہیں۔ ہم ایک خاندان سے ہیں تو ہم برابر ہیں۔ زمارے نے اس کی غلط فہمی دور کی، وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ بابا کو اسد اللہ انکل برے نہیں لگتے تھے۔ آئی ڈونٹ نو پھپھو زیادہ جانتی ہیں یا بابا، وہ تو اسد اللہ انکل کو بہت نائس اور لونگ سمجھتے تھے۔ انفیکٹ آپ کا بھی کہتے تھے آپ بالکل اسد اللہ انکل جیسے ہیں۔ کیا آپ اپنے بابا جیسے ہیں؟ ملائکہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کے مدھم لہجے میں تجسس اور شوق نمایاں ہو رہا تھا۔ کیا تم میرے ڈیڈ سے ملنا چاہتی ہو؟ زمارے اس کی باقی باتوں کا کوئی جواب نہیں دے پایا، مگر اس کا سوال حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ملائکہ ایک دم چھینپ سی گئی۔ وہ ملنا چاہتی تھی۔ وہ واقعی اسد اللہ راضی سے ملنے کا شوق رکھتی تھی، اور یہ شوق آج کا نہیں تھا، ایسا تب سے تھا جب سے وہ شاکر صاحب کے پاس رہنے آئی تھی، اور اس نے دیکھا تھا خاندان کا ہر فرد اسد اللہ راضی کی بات کرتا تھا۔ راضی خاندان کا وہی گھرانہ، سب سے امیر وہی بھائی تھے، اور ان بھائیوں میں جتنی وجاہت تھی اس سے کہیں زیادہ پیسہ تھا، اور پھر اس سے بھی کہیں زیادہ غرور تھا۔ اس نے اچھی باتیں بھی سنی اور برائیاں بھی۔ سب کہتے تھے اسد اللہ صاحب اپنے بھائیوں سے الگ ہیں، مشکل میں کام آنے والے انسان ہیں۔ کچھ کہتے تھے وہ مدد تو کرتے ہیں مگر غرور اور تکبر کے ساتھ، ترس کھا کر۔ کچھ بھی تھا، ملائکہ کو وہ ایک ہیرو لگتے تھے، ویلن کبھی نہیں لگے، ایک ہیرو اور آئیڈیل۔ خاندان کے چند ایسے گھرانے تھے جہاں کبھی کبھی کسی موقع پر اسد اللہ صاحب کا آنا ہوا تھا، اور ان گھروں میں شاکر صاحب کا گھر کبھی شامل نہیں رہا تھا۔ ملائکہ نے ایونٹس پر جانا چھوڑا تو اس کی اسد اللہ صاحب سے ملاقات یا جان پہچان کی امید بھی ختم ہو گئی۔ اب یہ تو اس کی قسمت کا پھیر تھا کہ وہ انہی اسد اللہ صاحب کی بہو بن چکی تھی، ان کے بیٹے کی خفیہ منقوہہ، جس سے وہ اپنی فیملی کو ملوانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اب بات کھلی تھی تو ملائکہ نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں اسد اللہ صاحب کی تعریف کی تھی، اور زمارے راضی 7 سمندر پار بیٹھا بھی ملائکہ کے لب و لہجے میں ایک شوق، تجسس اور اپنائیت سی محسوس کر کے حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا تھا کہ کیا وہ واقعی اس کے باپ سے ملنا چاہتی تھی؟ ملائکہ نے جواب نہیں دیا، وہ چپ سی ہو گئی، پھر کال کاٹ دی۔ ملائکہ پڑھائی میں مصروف ہو گئی، بات وہیں رہ گئی، مگر زمارے اس شوق کو بھول نہیں پایا تھا۔ ملائکہ یونیورسٹی سے اسی وقت لوٹی تھی۔ گاڑی سے اتری تو رومی سامنے کھڑی تھی۔ ملائکہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی سوال کرتی، رومی نے جلدی سے اس کا سامان لیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر تیز قدموں سے بلڈنگ کی طرف بڑھی۔ وہ لفٹ کے بجائے سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر جا رہی تھی، اور ملائکہ بوکھلائی ہوئی سی کسی گڑیا کی طرح اس کے پیچھے کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ پینٹ ہاؤس تک پہنچنے کے لیے انہیں آخری لفٹ کا استعمال کرنا پڑا۔ رومی، یہ سب کیا ہے؟ میں تھک گئی ہوں، تم مجھے سیڑھیوں سے کیوں لائی ہو؟ ملائکہ لفٹ میں بند ہوتے ہی غصے سے چیخ پڑی۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا۔ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر رکوع کی حالت میں جھکی وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ رومی کے چہرے پر پریشانی تھی۔ جواب سے پہلے لفٹ اوپن ہو گئی۔ گھر پہنچ کر اس نے دروازہ دھاڑ سے بند کیا اور لاک لگا کر گہرا سانس بھرا، گویا اب سکون ملا ہو۔ سوری میم، ایکچولی سر کی فیملی مسلسل آپ سے ملنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چند روز پہلے ان کے بھائی آئے تھے، اس کے بعد ان کے فادر اور گرینی بھی، جبکہ سر کا آرڈر ہے کہ انہیں آپ سے نہیں ملنے دیا جائے۔ میں آپ کو سیڑھیوں سے اس لیے لائی ہوں تاکہ ان سے سامنا نہ ہو۔ ہم نہیں جانتے سامنا ہونے پر کیا تماشا ہو، اگر سر نے منع کیا ہے تو ضرور کوئی ریزن ہوگی۔ رومی تیزی سے بولتی ہوئی کچن کی طرف بھاگی۔ ملائکہ تھکن زدہ سی صوفے پر گرنے کے انداز سے بیٹھی۔ زمارے سے اس ٹاپک پر بات ہوئے اس سے 10-15 روز ہو چکے تھے۔ اس کے بعد وہ پڑھائی میں بزی ہو گئی تھی۔
دوبارہ زمارے نے اپنی فیملی کا ذکر نہیں کیا اور نہ ملائکہ نے کوئی سوال کیا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی مصروفیت بڑھتی جا رہی تھی اور کالز مختصر ہو رہی تھیں۔ وہ کبھی کبھی زمارے کی کال ہی نہیں اٹھاتی تھی۔ اس نے بھی محسوس کیا تھا کچھ وقت سے رومی بوکھلائی ہوئی لگنے لگی تھی، اکثر ڈورز چیک کرتی تھی۔ ملائکہ کو لگا زمارے کے جانے کے بعد شاید رومی سیفٹی کو لے کر پریشان رہتی ہے۔ آج راز کھلا تھا کہ راضی پیلس والے ملائکہ تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں بھی اسد اللہ انکل سے ملنا چاہتی تھی، لیکن ہاں زمارے راضی شاید نہیں چاہتے کہ میں ان کی فیملی سے ملوں۔ تم تو جانتی ہو ان کی فیملی ہائی کلاس ہے، ان کی وائف کوئی ایلیٹ فیملی کی ویل ایجوکیٹڈ، بولڈ اور گارجیس لڑکی ہونی چاہیے تھی۔ مجھے اپنی فیملی کے سامنے لانے سے ان کو شرمندگی محسوس ہوتی ہوگی۔ ملائکہ پہلے پرجوش ہوئی تھی، پھر جیسے حقیقت کا ادراک ہوا وہ مایوسی سے بولتی کمرے میں چلی گئی۔ رومی اتنی شاک تھی کہ اس کی غلط فہمی بھی دور نہیں کر پائی۔ وہ بس ایک سرونٹ تھی، مزید تفصیلات میں جانے یا وضاحت دینے کا کام اس کا نہیں تھا۔ زمارے کی کالز اب بھی آتی تھیں، وہ ملائکہ سے زیادہ تو رومی کو کال کر کے ملائکہ کا پوچھتا تھا۔ اسے فکر یہ نہیں تھی ملائکہ اس سے بات کرنا چاہتی ہے یا نہیں، اسے یہ پریشانی رہتی تھی کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، خوش ہے، کھانا پینا ٹھیک سے کرتی ہے، اور یہ کہ وہ مطمئن ہے یا نہیں۔ یہ سب ملائکہ اسے نہیں بتاتی تھی، رومی ہی بتا سکتی تھی۔ اس نے ملائکہ سے بات کر کے بھی اپنی فیملی کا ذکر نہیں کیا، نہ ملائکہ نے کوئی سوال کیا تھا۔ تم میری وائف ہو، مجھے تم عزیز ہو اور میں تمہارے ساتھ خوش ہوں۔ نہ مجھے اپنی فیملی یا کسی ایکس وائی زی کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ مجھے دوسروں کے خیال سے فرق پڑتا ہے۔ وہ اکثر ملائکہ کو یہی تسلی دیتا تھا، وہی رٹے رٹائے جملے، ایسا لگتا تھا کسی کاغذ پر لکھ رکھے ہیں، دیکھ کر دہرا دیتا ہے، بغیر کسی جذبے یا اپنائیت کے، بغیر کسی محبت کے ثبوت کے۔ لیکن وہ مان جاتی تھی۔ ہاں وہ ملائکہ کے ساتھ خوش ہوگا جو بدلہ یا صلہ مانگے بغیر اس پر پیسہ بھی لٹا رہا تھا۔ اس کے ملازمین ملائکہ کے ارد گرد گھومتے تھے، اس کی خیریت پوچھتا رہتا تھا اور زبردستی اپنا حق مسلط نہیں کر رہا تھا۔ اگر وہ میرے ساتھ خوش ہیں، یعنی ہاں میں بھی مانتی ہوں وہ خوش ہیں اور انہیں اگر کسی کی رائے نہیں چاہیے، پھر بھی وہ مجھے راضی پیلس لے جانے یا ان لوگوں سے ملوانے سے پرہیز کرتے ہیں، تو یقیناً وہ اس رشتے کو پبلک کرنے سے ڈرتے ہیں۔ ملائکہ رومی کے سامنے اپنا خیال ظاہر کرتی تھی تو وہ خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ جاتی تھی۔ کچھ سوچتی تھی، کچھ بولنا چاہتی تھی، مگر پھر گہرا سانس بھر کر لب سی لیتی تھی۔ کیا یہ ایک ملازمہ کا کام تھا اسے سمجھاتی کہ وہ صرف اسے وقت دے رہا ہے، وہی وقت جو ملائکہ کو چاہیے تھا۔ ابھی رومی اسے کسی روز بٹھا کر توجہ سے تفصیل سے سمجھانے کا سوچ رہی تھی، اور ابھی ملائکہ اپنے اسی خیال میں مبتلا تھی کہ زمارے اسے گھر والوں سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ ایک روز اچانک شینا وہاں پہنچ گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب زمارے کو گئے 2 ماہ ہو چکے تھے اور راضی پیلس کی ملائکہ سے ملنے کی کوشش بھی 1.5 ماہ پہلے کی تھی۔ اس کے بعد کوئی نہیں آیا تھا۔ پورے 1.5 ماہ کے سکون کے بعد جب رومی کو لگا راضی پیلس والے ہار مان چکے ہیں، تب شینا پہنچی تھی۔ رومی اسے دیکھ کر سٹپٹا گئی تھی۔ ملائکہ اس روز اپنے کمرے میں تھی۔ مسز زمارے کو بلاؤ، میں اسے دیکھنے آئی ہوں۔ آخر کون ہے جسے وہ اتنا چھپا رہا ہے، جس تک پہنچنے کی کوشش میں راضی پیلس کے لوگ ناکام ہو رہے ہیں؟ شینا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے گردن اکڑا کر رومی کو ہدایت دی تھی۔ لہجے میں صرف غرور اور اس کے بعد بیزاری تھی۔ وہ اچانک آئی تھی اور اندر آ چکی تھی۔ اب اس کے حکم سے انکار رومی کے لیے مشکل تھا۔ اس نے سر ہلایا، شینا کو فریش جوس سرو کیا اور اس وقت تک بہانے سے چھپ کر زمارے کو کال ملائی، مگر نہ کال اٹینڈ ہوئی نہ بات ہو سکی۔ مجبوراً رومی کو جا کر ملائکہ کو بلانا پڑا۔ میم، سر کی بھابھی آپ سے ملنے آئی ہیں، وہ باہر بیٹھی ہیں۔ رومی کی اطلاع پر ملائکہ چونک گئی۔ صبح سے بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ صبح اٹھ کر جو شاور لیا تھا، اس کے بعد ابھی تک بال برش نہیں کیے تھے، ٹراؤزر شرٹ چینج نہیں کی تھی۔ بکھرے بال، رف حلیہ اور تھکن زدہ آنکھوں کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر باہر بھاگ آئی تھی۔ رومی اس کی حرکت اور لاپرواہی پر سر پکڑ کر رہ گئی۔ اسے حیرت ہوئی تھی لڑکیاں اپنے پسندیدہ انسان یا شوہر کے گھرانے میں سے کسی بھی ایک فرد سے پہلی بار ملنے لگیں تو نہ جانے کتنے اہتمام اور توجہ سے اپنا حلیہ اور شکل بہتر بناتی ہیں تاکہ پہلا تاثر اچھا پڑے۔ ملائکہ کو ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی کہ اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ملائکہ نے شینا کے سامنے جاتے ہوئے خوش دلی اور قدرے جوشیلے لہجے میں سلام کرتے ہوئے اس کی خیریت پوچھی۔ شینا اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔
سامنے کھڑی اس ٹین ایج لڑکی میں کچھ خاص نہیں تھا۔ رف سادہ بچوں جیسا حلیہ، بال بہت لمبے اور سلکی تھے مگر برش نہیں کیے ہوئے تھے، آدھے کندھوں پر اور آدھے پشت پر، الجھے بکھرے سے، ناقابل توجہ حلیہ مگر وہ خوبصورت تھی۔ ان کے سرکل کی ماڈرن، طرح دار اور چپتے تیکھے سے حسن والی تمام بولڈ لڑکیوں سے زیادہ نرم جلد، نرم تاثرات، شفاف رنگت اور نہایت نازک سے نقوش والی ملائکہ کو دیکھ کر شینا نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ ہیلو، اٹس می مسز شینا آلین، زمارے کی بڑی بھابھی ہوں میں۔ بائی دا وے، ہم سب سوچ رہے تھے زمارے اپنی وائف کو چھپا کیوں رہا ہے؟ تمہارا حلیہ بتا رہا ہے کیا وجہ تھی؟ کیا تم جانتی ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ سیکرٹ نکاح اور سیکرٹ ریلیشن شپ؟ شینا نے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے ابرو چڑھا کر ملائکہ کو مسکراتے لہجے میں کہا، مسکراہٹ جس میں تمسخر اور طنز تھا۔ ملائکہ کی پرجوش مسکراہٹ سمٹ گئی۔ اس نے بے ساختہ شینا کو دیکھا۔ وہ بولڈ سی ڈریسنگ کیے بیٹھی تھی، بالوں کو ایش گرے ڈائی کیا ہوا تھا، صحت مند سراپا، لمبی قد اور اس پر بھی پینسل ہیل پہنی ہوئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر کھڑی ہوئی تھی، آمنے سامنے کھڑی وہ دونوں زمین آسمان لگ رہی تھیں۔ زمارے راضی پروٹیکٹیو نیچر کے ہیں تو بس اس لیے، بٹ وی آر ہیپی ٹوگیدر۔ ملائکہ جھجک کر کہتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہوتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا جملہ بمشکل مکمل ہوا تھا۔ وہ ہکلا گئی تھی جیسے خود بھی اس بات کا اصل مطلب جاننا چاہتی ہو۔ آف کورس یو آر، تم خوش کیسے نہیں ہوگی؟ اس کا باپ بلینئر ہے اور بڑا بھائی ملٹی ملینئر ہے۔ زمارے راضی ایک میچور، ڈیسنٹ اور بہت ہینڈسم بوائے ہے۔ کوئی بھی لڑکی اسے پا کر خوش ہوگی۔ بڑے بڑے بزنس مین کی بیٹیوں کے پرپوزلز اس کے لیے اویلیبل ہیں۔ اس نے تمہیں کیوں چنا؟ اور تم سے سیکرٹ نکاح کر کے وہ یہاں چھپا کر خود باہر چلا گیا ہے۔ اس کی فیملی تم سے ملنے اور تمہیں دیکھنے کے لیے راضی ہے مگر وہ تمہیں ملوانا ہی نہیں چاہ رہا۔ آر یو ڈمب؟ تم اس کے لیے بس ایک کھلونا ہو، وقتی انجوائمنٹ جسے وہ دنیا کے سامنے لائے بنا ہی کسی روز چھوڑ دے گا۔ شینا اطمینان سے بولتے ہوئے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں ڈمب نہیں ہوں۔ وہ مجھے اپنی فیملی سے نہیں ملوا رہے کیونکہ میں کنفیوزڈ ہوں۔ میں آفیشلی راضی پیلس جانے کے لیے مینٹلی تیار نہیں ہوں۔ ہمارا نکاح اچانک ہوا تھا۔ میری ایج چھوٹی ہے، میں اب یونیورسٹی جانے لگی ہوں، میں نیو میرڈ لائف سٹارٹ کرنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں، اس لیے وہ مجھے ٹائم دینا چاہتے ہیں۔ ملائکہ نے شینا کے تمام الفاظ اور محنت کا جواب کندھے اچکا کر بے نیازی سے دیا۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ شینا کے الفاظ سے جھٹکا لگا تھا مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ شینا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یو آر رائٹ، راضی پیلس کے دونوں لڑکے محبت کر لیں تو پاگل ہو جاتے ہیں۔ آلین نے میری خاطر اپنے باپ کو دھمکی دی تھی، وہ بھی میرے لیے اپنی فیملی کے اگینسٹ چلا جاتا ہے، رولز توڑ دیتا ہے۔ کیا تم جانتی ہو اس وقت زمارے کہاں ہیں؟ شینا نے سر ہلاتے ہوئے فخریہ لہجے میں بتایا اور اس سے سوال کیا۔ پیرس۔ ملائکہ نے حیرت سے سوالیہ انداز میں جواب دیا۔ تم یہاں ہو تو وہ وہاں کیوں ہیں؟ سب جانتے ہیں پیرس کا آفس میرے ہسبینڈ آلین کو دیا جائے گا۔ آلین اور میں وہاں جانا بھی چاہتے تھے، پھر بھی زمارے نے اپنے ڈیڈ سے ریکویسٹ کی کہ اسے وہاں بھیجا جائے، صرف ایک ڈیل کے لیے، بلینئر کی وہ ڈیل جس میں شاید 1 سال لگ جائے، جس کا سارا پیسہ آلین کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ اس کے لیے تمہارا ہسبینڈ پاگل ہو رہا ہے۔ ہمیں لگا وہ بس تم سے بھاگ رہا ہے، اسے تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اس کے لائف میں کوئی اور لڑکی آ سکتی ہے؟ شینا خفگی سے بول رہی تھی، اسے سارا مسئلہ زمارے کے پیرس جانے کا تھا۔ میں اس پر کوئی کمنٹ پاس نہیں کر سکتی، ہماری شادی نیو ہے، ابھی ہم میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی، وہ کسی اور کے ہونا چاہیں گے تو ہم الگ ہو جائیں گے۔ ملائکہ نے اپنے ہاتھ مسلتے ہوئے آہستگی سے کہا، دل میں ایک کانٹا سا چبھا تھا۔ زمارے راضی کا اگر پیرس میں کوئی کام نہیں تھا تو وہ اسے چھوڑ کر کیوں گیا تھا؟ کیوں بار بار کہتا تھا اس کی مجبوری ہے؟ لیکن اس جلن، اس خفگی اور اس تکلیف کو ظاہر کرنے کا وہ حق نہیں رکھتی تھی، نہ کسی دوسرے کے سامنے وہ تماشا بننا چاہتی تھی۔ وٹ دا ہیل، تم عجیب لڑکی ہو۔ کیا تم دونوں کے لیے یہ شادی اتنی مذاق کے تعلق نہ بنا تو ختم کرنے کا سوچ رہی ہو؟ تمہیں لگتا ہے زمارے راضی جیسا مرد تمہیں دوبارہ مل سکے گا؟ ایکچولی مجھے تمہارے ساتھ ٹائم ویسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً تم بھی ان ٹپیکل مشرقی لڑکیوں میں سے ہو جو اپنے ہسبینڈ کو خود سے باندھنا نہیں جانتی اور ساری عمر اسی خوف میں گزار دیتی ہیں کہ کبھی بھی ان کا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔
شینا اس کے جواب سے ایک دم بیزار ہوئی. تیکھے لہجے میں بولتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور وہاں سے چلی گئی. اس کی ہیلز کی ٹک ٹک ملائکہ کی سماعت پر بھاری پڑنے لگی تھی. وہ کہاں گئیں؟ رومی مہمان نوازی کا سامان لے کر آئی تو شینا جا چکی تھی. رومی نے حیرت سے ملائکہ کو دیکھا جو ناک چڑھائے غصے میں بیٹھی تھی. رومی کے سوال پر اسے دیکھتی ایک دم کھڑی ہوئی. آئی ڈونٹ نو، وہ خفگی سے کہتی اپنے روم میں چلی گئی. رومی کو اس کا موڈ بگڑا ہوا محسوس ہوا مگر وہ خاموش رہی. ملائکہ کمرے میں جا کر پڑھنا چاہتی تھی مگر شینا کے الفاظ اسے بے چینی میں ڈال گئے تھے. اگر زمارے رازے کو کوئی اور لڑکی پسند آ گئی، کوئی شینا جیسے بولڈ شوہر کو خود سے باندھ کر رکھنے والی، تو کیا وہ ملائکہ کو چھوڑ دے گا؟ کیا واقعی وہ الگ ہو جائیں گے؟ وہ رات تک اتنی بار یہ سوچ چکی تھی کہ تھک کر رو پڑی. مجھے ان کے بغیر نہیں رہنا، وہ روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی. زمارے نے چھوڑا تو ملائکہ کا کیا بنے گا؟ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی. اسے زمارے سے محبت ہو گئی تھی. وہ اپنی کیفیت کو عادت اور مجبوری مان رہی تھی. وہ روتی رہی اور زمارے کی کال کا ویٹ کرتی رہی جو نہیں آئی تھی. اس روز اسے زمارے اتنا یاد آیا کہ وہ بھول گئی. ایک دن پہلے ان کی بات ہوئی تھی اور ڈیلی کالز کرنے پر ملائکہ نے ہی تنگ ہو کر اسے کہا تھا کہ وہ اس کی پڑھائی میں رکاوٹ بن رہا ہے. اس کے بعد سے زمارے کالز میں 3-4 روز کا گیپ لے آیا تھا مگر اس رات ملائکہ کو رونا آیا تھا کہ وہ ڈیلی کال کیوں نہیں کرتا تھا. زمارے جب سے پیرس آیا تھا اس کی مصروفیت کم نہیں ہوئی تھی. اس کے باوجود وہ ملائکہ کے لیے وقت نکالنا نہیں بھولتا تھا. وہ اس کے لیے ایسی ذات بن گئی تھی جس کے لیے وقت نکالنا، جسے سوچنا وہ ضروری اور اہم سمجھتا تھا. ملائکہ کے خیال سے ہی اسے خوشی محسوس ہوتی تھی. مگر جوں جوں وقت آگے بڑھ رہا تھا زمارے کو محسوس ہوا ملائکہ کا مزاج چڑچڑا ہو رہا ہے. آپ اگر بزی رہنے کا اتنا شوق رکھتے ہیں، آپ کو پیرس بھی جانا ہے، کام بھی زیادہ کرنا ہے اور گھر سے باہر بھی رہنا اچھا لگتا ہے، تو پھر میری کیئر کرنے کی ایکٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہر بار کال کر کے یہ کیوں پریٹینڈ کرتے ہیں جیسے آپ کا پیرس جانا اور مجھے یہاں اکیلا چھوڑنا آپ کی مجبوری تھی؟ اگر چلے گئے ہیں تو مجھے یہاں سکون سے رہنے دیں. وہ ایک بار کال پر چینک کر بولی تھی. ملائکہ نے کال کاٹ دی تھی. زمارے کو اس کا لہجہ بھیگا ہوا محسوس ہوا تھا. وہ پریشان ہو گیا. کال بیک کرتا رہا. پھر رومی کو کال کر کے ملائکہ کا پوچھا. سر وہ ٹھیک ہے، زیادہ تو کچھ نہیں پتا مگر بتا رہی تھی یونیورسٹی میں زیادہ بزی رہنے لگی ہیں. اسٹڈی مشکل ہوتی جا رہی ہے اور انہیں ریسٹ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. شاید اس کی وجہ سے وہ چڑچڑی ہو رہی ہیں. رومی نے زمارے کی فکر پر سادگی سے بتایا. نہ وہ یہ جانتی تھی شینا اور ملائکہ کے درمیان کیا بات ہوئی، نہ اسے یہ خبر تھی ملائکہ نے زمارے کو کیا کہا تھا. میک سینس. اس کے کھانے پینے کا خیال رکھا کرو اور اسے زیادہ تنگ مت کیا کرو. بہتر ہے وہ اسٹڈی پر فوکس کرے. میں بھی زیادہ کالز نہیں کروں گا. زمارے نے گہرا سانس بھرا. اس نے رومی کو تو ہدایت دے دی مگر وہ خود نہیں رہ سکتا تھا. ملائکہ کی خبر لیتا رہتا تھا. وہ کبھی آرام سے بات کر لیتی تھی، کبھی لڑنے لگتی تھی اور کبھی کال اٹینڈ نہیں کرتی تھی. زمارے اپنی مصروفیات میں بھی محسوس کر گیا کہ ملائکہ اس سے دور ہوتی جا رہی ہے. یہ پڑھائی کی ٹینشن نہیں ہو سکتی تھی. وہ گھبرا گیا. رمزی، پتہ کرو ملائکہ کا یونیورسٹی میں ٹائم کیسا جا رہا ہے. اس کے کوئی فرینڈز بنے، فرینڈز میں کیسے لوگ ہیں. اس نے رمزی کو ہدایت دی. اسے ملائکہ کی سادگی اور کم عمری کا اچھے سے اندازہ تھا. اس عمر میں لڑکیاں کبھی کبھی غلط دوست بھی بنا بیٹھتی ہیں، غلط کمپنی میں غلط کام اور غلط فیصلے بھی کر بیٹھتی ہیں. اسے پیرس گئے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے. وہ کچھ وقت کے لیے پاکستان جانا چاہتا تھا مگر درمیان میں پاکستان جانا اس کا پیرس میں وقت مزید بڑھا دیتا. وہ جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے ایک ہی بار واپس جانا چاہتا تھا. رمزی نے یونیورسٹی کی سب ڈیٹیل اس کے حوالے کر دی. اسے کچھ ایسا نہیں ملا جو پریشانی کا باعث بنتا. ملائکہ کا یونیورسٹی یا وہاں کے لوگوں سے بس اتنا ہی تعلق تھا جتنا پڑھائی کے لیے ضروری ہو. اس نے آہ بھری. دماغ سے سب منفی سوچوں کو جھٹک دیا. وہ ملائکہ کے چڑچڑے پن کے باوجود اس سے ڈیلی کال پر بات کرنے لگا. کال 2 منٹ یا 3 منٹ سے زیادہ نہیں چلتی تھی مگر وہ پھر بھی کال کرتا تھا. کیا آپ کے آفس میں لڑکیاں بھی ہیں؟ ایک دن کال پر ملائکہ نے اس کے چھوٹے چھوٹے سوالات کا بے دہانی میں جواب دیتے ہوئے اچانک اس سے پوچھا. زمارے اس سوال پر چونک گیا. اسے وہاں گئے ہوئے اور ملائکہ سے زبردستی کال پر بات کرتے ہوئے تقریباً 7 ماہ ہو چکے تھے. اتنے ماہ بعد وہ پہلی بار نارمل لگی تھی. یس، ہماری کمپنی لیڈیز پروڈکٹس بناتی ہے. یہاں فیمیل سٹاف بھی ہے اور ماڈلز بھی.
کیوں؟ کیا تم بھی جاب کرنا چاہتی ہو؟ زمارے نے نرمی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ملائکہ نے اتنے عرصے بعد حال احوال کے علاوہ کوئی بات کی تھی، اسے اچھا محسوس ہوا۔ نو، میری یونیورسٹی میں بھی بوائز ہیں، ملائکہ نے انکار کیا۔ کچھ سوچا، پھر کچھ توقف کے بعد اسے اطلاع دی کہ اس کی یونیورسٹی میں مرد بھی ہیں۔ میں جانتا ہوں، کیا تم ان بوائز سے انکمفرٹیبل ہو؟ زمارے نے نرمی سے سوال کیا۔ ملائکہ کو برا لگا، وہ اب بھی فکر جتا رہا تھا۔ اسے جیلس ہونا چاہیے تھا، ان کے درمیان ابھی تک محبت کیوں نہیں پیدا ہوئی تھی؟ زمارے راضی اسے ایسی محبت کیوں نہیں کرتا جس میں وہ اپنے پاس کوئی لڑکی جاب پر نہ رکھے، اور ملائکہ سے کہے وہ ایسی یونیورسٹی میں ہی نہ جائے جہاں لڑکے ہیں، پوزیسو ہو، آبسیسڈ ہو جائے۔ ہوا کیوں نہیں؟ مطمئن کیوں تھا؟ نہیں، سب اچھے ہیں، میری کیئر کرتے ہیں، میری ہیلپ کرتے ہیں۔ میرے کچھ کلاس فیلوز ایسے بھی ہیں جن کی وجہ سے مجھ میں بوائز سے محسوس ہونے والا خوف کم ہونے لگا ہے۔ ملائکہ نے منہ بناتے ہوئے اسے مزید بتایا، بات بڑھا چڑھا کر بیان کر رہی تھی۔ زمارے اس کے الفاظ پر کچھ رک سا گیا تھا۔ ملائکہ، نو ڈاؤٹ کچھ لڑکے اچھے بھی ہوتے ہیں، مگر تم زیادہ کمفرٹیبل کسی کے ساتھ مت ہونا۔ اتنا ٹرسٹ بھی نہیں کرو کہ نقصان اٹھا بیٹھو۔ کبھی کبھی شیطان بھی اچھے انسان کے روپ میں ہی لوگوں کے درمیان رہتا ہے تاکہ اس کے گناہ کوئی پہچان نہ سکے۔ میری بات سمجھ رہی ہو؟ زمارے نے بے اختیار اسے سمجھایا۔ وہ پوزیسو ہوا تھا، پروٹیکٹیو سا لہجہ تھا۔ میں جانتی ہوں، آپ مجھے بچہ سمجھنا چھوڑ دیں، اب میں پہلے سے بھی زیادہ سمجھدار اور میچور لڑکی بن چکی ہوں۔ ملائکہ نے چڑھ کر اسے احساس دلایا، وہ اس کی بیوی ہے، کوئی بچی نہیں جسے وہ تربیت دے رہا ہے۔ کیا تم اتنی سمجھدار ہو چکی ہو کہ میں واپس آ کر تم سے ملوں تو پہلے کی طرح ڈر کر الگ کمرے میں چھپنا چھوڑ دو؟ زمارے نے مسکراہٹ دبا کر سوال کیا۔ آپ واپس نہیں آنا چاہتے؟ اٹس بین 7 months، آپ نہیں آئے، آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے، میں جانتی ہوں۔ ملائکہ ایک دم روتے ہوئے کال کاٹ چکی تھی۔ زمارے شاکڈ سا موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھا رہ گیا، پریشان ہوا۔ کیا ملائکہ اسے یاد کر رہی تھی؟ اس نے اسداللہ صاحب کو کال کی۔ ڈیڈ، ہماری ڈیل میں ہمیں 3 آرڈرز کمپلیٹ کر کے دینے ہیں اور ابھی تو پروڈکٹس کا آرڈر کمپلیٹ ہوا ہے۔ آپ پلیز عالین بھائی سے جو بھی ناراضگی ہے اسے ختم کریں اور انہیں یہاں بھیجیں۔ میں پاکستان واپس جانا چاہتا ہوں، اس نے سنجیدگی سے فیصلہ سنایا تھا۔ زمارے بیوقوف مت بنو، میں اتنا خوش ہوں چند ماہ میں تم پروفٹ ڈبل کر چکے ہو۔ ابھی تو مزید ڈیلز ہوں گی، عالین کو وہاں بھیجوں تاکہ اس کی بیوی عیاشی میں سب ضائع کر دے۔ پلیز بیٹا، تم نے پسند کی شادی کر لی ہے تو اپنی شادی کو بزنس میں رکاوٹ مت بناؤ۔ ایٹ لیسٹ تم تو عالین کی طرح خود کو ویسٹ مت کرو۔ یہ آرڈرز کمپلیٹ کر کے 1-2 منتھس کے لیے آ جانا، میں نہیں روک رہا۔ اپنی وائف کو بلوانا چاہتے ہو تو اسے بلوا لو، تمہیں اس کی بھی پرمیشن ہے۔ اسداللہ صاحب نے اسے سمجھایا تھا۔ زمارے سر پکڑ کر رہ گیا تھا، وہ بھی اتنی محنت سے سب کر کے ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی محنت عالین چند ماہ میں اپنی عیاش بیوی پر لٹا دیتا۔ ملائکہ کو بلوانا چاہتا تھا مگر وہ پڑھائی میں رکاوٹ نہیں چاہتی تھی، مگر اب لگتا تھا اسے زمارے کی ضرورت ہے۔ شاید وہ اسے یاد کرتی ہے، وہ جو اکیلی رہنا چاہتی تھی، اب اکیلے رہ کر یقیناً تھک رہی تھی۔ تو وہ اب کیا کریں؟ وہ الجھ کر رہ گیا۔ ابھی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ ایک روز رومی نے کال کر کے اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ سر، میم آج اپنے گھر واپس جا چکی ہیں، انہوں نے کہا ہے وہ وہیں رہنا چاہتی ہیں، اور مجھے بھی کہا ہے کہ میں جاب سے فارغ ہوں کیونکہ وہ میری پے افورڈ نہیں کر سکیں گی۔ رومی کی اطلاع پر زمارے کو جھٹکا لگا۔ ملائکہ تعلق ختم کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے لیے اتنا ہی۔ امپورٹنٹ نوٹ، آپ سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ۔ مجھے اندازہ نہیں تھا شوق میں لکھتے لکھتے ایک دن میں اپنے ناول پڑھنے والوں کی اتنی پیاری فیملی بنا بیٹھوں گی۔ اس مشکل وقت میں آپ سب کی دعاؤں نے مجھے بہت حوصلہ دیا ہے، شکریہ۔